بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو عبیدہ نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی تھیں، ایک یہ کہ دمشق آج رات ہی فتح ہو جائے گا، اور دوسری یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ دمشق اسی رات کو فتح ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ کو فکر ہوا کہ کہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات نہ پائی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی رات کو یعنی 22 اور 23 جمادی الثانی 13 ہجری کی درمیانی رات کو نصف رات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ صبح کو جب لوگوں کو ان کی وفات کا علم ہوا تو ہر طرف اداسی چھا گئی۔ مسلمانوں پر سکتہ طاری ہو گیا، مرد، عورتیں اور بچے سب ہی زاروں قطار رونے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات ہی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر کے ان کے لیے بیعت خلافت لے لی تھی۔ حضرت واقدی فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ہوئے تو اہل مدینہ میں سے کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا جس نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ہو کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت خالد کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا۔ ایک قاصد ملک شام میں حضرت ابو عبیدہ کے پاس پہنچا، انہیں لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، اب لوگوں نے میرے ہاتھ پر خلافت کے لیے بیعت کی ہے۔ میں نے حضرت خالد کو سپہ سالاری سے معزول کر کے آپ کو جیش اسلام کا سالار اعظم مقرر کیا ہے۔ آپ حضرت خالد سے ذمہ داری لے کر انہیں سبکدوش کر دیں۔ حضرت ابو عبیدہ کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان اس وقت پہنچا جب حضرت خالد طومہ کے تعاقب میں گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ ایسے نیک دل انسان تھے کہ انہوں نے کسی مسلمان سے بھی اپنی تقرری اور حضرت خالد کی معزولی کا ذکر نہیں کیا، یہاں تک کہ جب حضرت خالد واپس آئے تو ان سے بھی اس لیے نہ کہا کہ انہیں ملال ہوگا۔ جب حضرت خالد طومہ کے تعاقب سے واپس آئے تو انہوں نے دمشق کی فتح اور طومہ کے تعاقب وغیرہ کے تمام حالات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے۔ انہیں اس وقت تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا علم نہیں ہوا تھا۔ اس خط میں یہ بھی لکھا، حضرت ابو عبیدہ صلح سے اور میں تلوار کے زور سے دمشق میں داخل ہوئے۔ اب یہ شہر صلح کے ذریعہ سے فتح سمجھا جائے یا ازروئے تلوار کے، نیز اس شہر میں گیہوں بہت زیادہ ہے۔ شہر والے کہتے ہیں کہ چونکہ صلح کے ذریعے سے شہر فتح ہوا ہے اس لیے مسلمان گیہوں لینے کے مستحق نہیں ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ گیہوں مسلمانوں کو ملنے چاہیے۔ آپ تحریر فرمائیے کہ میں کیا کروں۔ جب یہ خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو انہیں سخت ناگوار گزرا۔ انہوں نے حضرت خالد کے قاصد سے دریافت کیا، کیا مجاہدین اسلام کو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور حضرت خالد کی معزولی کی اطلاع نہیں ہوئی؟ قاصد نے جواب دیا کہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد کی دل آزاری کی وجہ سے ان کا خط عام مسلمانوں کو نہیں سنایا۔ جس روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت خالد کا قاصد پہنچا وہ دن جمعۃ المبارک کا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد منبر پر جا کر حضرت خالد کا خط پڑھ کر تمام مسلمانوں کو سنایا۔ مسلمان فتح دمشق اور فتح مرج الدیباج کا حال سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اللہ اکبر کے پرزور انداز سے نعرے لگائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں، میں نے حضرت خالد کو سپہ سالاری سے معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ کو سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابو عبیدہ حضرت خالد سے پہلے ایمان لائے، وہ مرد بزرگ رحم دل اور زیادہ زاہد و پاک باز ہیں۔ حضرت خالد اگرچہ نوجوان، پرجوش اور بہادر ہیں،
لیکن بے پرواہ ہیں، آمد و خرچ کا باقاعدہ حساب نہیں رکھتے۔ تم میں سے کسی کو اس میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن قبیلہ بنی مخزوم کے ایک نوجوان نے کہا، کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے شخص کو معزول کرتے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے سیف ناطق مشہور کیا، جنہوں نے گردن کش مشرکوں کو زیر کیا، عراق اور شام کے مشہور اور بڑے بڑے شہروں کو فتح کیا؟ ان کی معزولی کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی مرتبہ کہا گیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں معزول کر کے قرابت کی پاسداری کو قطع کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھ کر فرمایا، تم نوجوان ہو اور حضرت خالد علی کے چچا کے بیٹے ہو، اس لیے تمہیں اس کی معزولی بری معلوم ہوئی۔ مجھے خوف ہے کہ اگر حضرت خالد معزول نہ کیے گئے تو کہیں وہ بہک نہ جائیں۔ اس وقت زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فتوحات حضرت خالد کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور اگر یہی خیال حضرت خالد کو بھی ہو گیا تو وہ مغرور ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، فتوحات حضرت خالد کی بہادری کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایران اور شام کی فتح کا وعدہ کیا ہے۔ وہ اس وعدہ کو وفا کر رہا ہے۔ اس کے بعد کسی کو کچھ کہنے کی بھی جرأت نہ ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت حضرت ابو عبیدہ کو ایک خط لکھا۔ ابن اسیر وغیرہ میں یہ خط عربی زبان میں موجود ہے، ہم اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ خط یہ ہے، عبداللہ حضرت عمر سردار مسلمانان اور مزدور مومنین کی طرف سے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے نام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلامتی ہو۔ میں اس اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ تحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ مسلمانوں نے خلافت کا بارِ گراں میرے کندھوں پر رکھ دیا ہے۔ میں نے آپ کو ملک شام کا سپہ سالار مقرر کیا ہے، آپ نہ شرماؤ، مسلمانوں پر اس بات کو ظاہر کر دو، حضرت خالد سے ذمہ داری لے لو۔ دمشق کی فتح ازروئے صلح سمجھی جائے۔ اگر صلح نامہ میں آپ نے گیہوں کے متعلق یہ طے کر دیا تھا کہ گیہوں رومیوں کے ہیں تو ان کے حوالہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بد عہدی بڑا گناہ ہے۔ ہرقل اعظم کی بیٹی کو بطور ہدیہ اسے دے دینا۔ حضرت خالد کو یہ مناسب نہیں تھا۔ جب مسلمانوں نے مشقت اٹھائی تھی تب اسے حاصل کیا تھا، اس کے عوض میں روپیہ لے کر ان مسلمانوں کو دیا جاتا جنہوں نے تکلیف اٹھائی تھی۔ آئندہ کے لیے ایسی باتوں کی احتیاط کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط قاصد کو دے کر روانہ کیا۔ قاصد نے دمشق میں پہنچ کر تمام لشکر کے روبرو یہ خط پڑھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سن کر تمام مسلمانوں کو دلی رنج پہنچا۔ حضرت خالد اپنی معزولی پر کچھ کبیدہ خاطر نہیں ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بڑی ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب میں نے عراق اور شام میں فتوحات کی تب معزول کیا گیا۔ ایک سپاہی نے کھڑے ہو کر کہا، اے سردار کیا کہتے ہو؟ چپ رہو، اسی سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت خالد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں فتنہ پیدا ہونے کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا۔ ابن اسیر وغیرہ کی کئی مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد کو خلیفہ ہوتے ہی 13 ہجری میں معزول کر دیا تھا، لیکن بعض مورخین کہتے ہیں کہ 17 ہجری میں معزول کیا۔ چونکہ زیادہ تر تاریخوں میں 13 ہجری میں معزول کیا جانا لکھا ہے، اس لیے صحیح یہی ہے۔ مورخین نے حضرت خالد کی معزولی کی بہت سی وجوہات لکھی ہیں۔
مختلف تاریخوں میں مختلف وجوہات تحریر ہیں۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت خالد غیر محتاط تھے کہ انہوں نے جوش میں آ کر کئی مسلمانوں کو قتل کر ڈالا تھا۔ یہ وجہ غلط ہے، ان کے مسلمان ہونے کا خالد کو علم ہی نہیں تھا اور وہ حساب کتاب باقاعدہ نہ رکھتے تھے۔ یہ بھی سراسر غلط ہے۔ اس قسم کی کئی اور وجوہات لکھی ہیں، لیکن زیادہ تر مورخوں کا قول یہ ہے کہ ان کی معزولی اس وجہ سے عمل میں آئی کہ مسلمانوں کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ حضرت خالد کی وجہ سے فتوحات ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کا یہ خیال باطل دور کرنے کے لیے انہیں معزول کیا۔ تاریخ طبری میں بھی ان کی معزولی کی یہی وجہ لکھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت خالد کی معزولی نہایت ہی اہم کام تھا۔ عام طور پر مسلمان ان کے مداح تھے، احتمال تھا کہ کہیں وہ بگڑ نہ جائیں، لیکن فاروقی سطوت و جلال کا یہ عالم تھا کہ کوئی شخص بھی چوں چرا نہ کر سکا۔ حضرت خالد معزولی کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، یا خلیفہ المسلمین، آپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت خالد، اللہ سے ڈرو، میں ناانصافی سے دور بھاگتا ہوں۔ مجھے خوف ہوا کہیں آپ کا نفس آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں آپ فخر و غرور کے شکار نہ ہو جاؤ۔ واللہ میں آپ کو محبوب رکھتا تھا اور اب بھی محبوب رکھتا ہوں، آپ کو ابو عبیدہ کا ماتحت افسر کیے دیتا ہوں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت خالد کو خیانت کی وجہ سے علیحدہ کیا گیا ہے۔ آپ نے تمام عمالان حکومت کو لکھا، حضرت خالد کو خیانت یا خفکی کی بنا پر معزول نہیں کیا گیا، بلکہ اس لیے کہ لوگ ان کے مفتون ہوتے جاتے تھے، سمجھتے تھے فتوحات ان کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں چلے آئے۔